آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر وہ آتنکواد کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں، یہ خبر جو ہم بتانے جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. لکھنؤ کے شہر قاضی نے اسلامک ودوان مولانا ذاکر نائکی کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے. نائکی پر ٹی وی پر دیے بھاشنوں میں اسامہ بن لادن کا سمرتھن کرنے کا آروپ ہے. ذاکر نائکی بھارت میں پیس ٹی وی چلانے والے نائکی کو اسلامک ودوان مانا جاتا ہے، لیکن ان پر آروپ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے اصولوں سے روبرو کراتے کراتے وہ القاعدہ سرگنا اسامہ بن لادن کا سمرتھن بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن ان کا یہ رویہ انہی لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے جنہیں وہ مذہب کا پاٹ سکھانا چاہتے ہیں. لکھنؤ شہر کے قاضی مولانا مفتی ابوالعرفان قادوی نے فتویٰ جاری کیا ہے. ان کے خلاف لکھنؤ میں الماس ہال میں سارے سنی اور شیعہ علماء کا جو لکھنؤ کے علاوہ باہر ضلعوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے ذاکر نائک کی سی ڈی دکھائی گئی. اس سی ڈی میں انہوں نے جو قابل اعتراض باتیں کہی ہیں، حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر سال 1400 سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں. جو ان کا قاتل ہے یزید، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not going to discuss about history. یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا. مولانا نے کہا ہے کہ آتنکواد دنیا کی سب سے بڑی سمسیا ہے اور آتنکواد کے چلتے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایسے میں اسامہ بن لادن کا سمرتھن کر کے نائکی اصل میں آتنکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تب تو جہاد ہے، لیکن آپ کسی کے گھر پہ جا کے حملہ بول دو، وہاں جا کے آپ بم وسفوٹ کر دو، ٹرین میں بم وسفوٹ کر رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے. جگہ جگہ جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں یہ سب دہشت گردی ہے. تو دہشت گردی الگ ہے، جہاد الگ ہے. جب اللہ کے واسطے ہوگا تو جہاد ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی کو اختیار نہیں کہ جہاں چاہے جہاد کر دے. ذاکر نائکی کے خلاف فتوے میں شیعہ مسلمانوں نے اپنا سمرتھن دیا ہے، جبکہ اس مدعے پر سنی مسلمانوں کے بیچ تکرار ہو گئی. ایک حصہ فتوے کے پکش میں ہے جبکہ دوسرا حصہ اس کے خلاف. خیر، اپنے اپنے ترکوں کے بیچ اس فتوے نے ایک نئی بحث ضرور چھیڑ دی ہے اور ساتھ ہی یہ سندیش بھی دے دیا ہے کہ واقعی آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. واسندر مشر، زی نیوز، لکھنؤ. You said the final messenger is Muhammad Nabi. Again that Jesus Christ will become known. Yes, in the second coming he will not get any new message. Messenger means to get the message. He will not come as a Rasul. He will not come as a Rasul. He will not come as a Rasul. Our viewers will see that in this case as well, our opponents are resorting to deception. Because the majority of the non-Ahmadi scholars themselves hold the view that the Messiah who will appear in the Ummah of the Holy Prophet ﷺ will be a prophet. So to prove the point, we present an interesting question and answer session in which a non-Ahmadi Muslim scholar, in the presence of other renowned Muslim scholars, declares it essential that only it is a must that when the Messiah, Jesus Christ, comes in the latter days, he will come as a prophet. Furthermore, he explains how his appearance as a prophet cannot interfere with Khatm Nabuwwat, i.e. finality of prophethood of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The questioner asks, Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, when he will appear, will he come in the capacity of a prophet or will he come as an imam? If he will come as a prophet, won't that have an effect on the finality of the prophethood of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam?
The reply given is, अच्छा आपने फरमाई थी जी the fact of the matter is that Jesus Christ, peace and blessings upon him, was a prophet, is presently a prophet, and in the future will also be a prophet, until he remains alive in this world. But he will perform all activities in accordance to the prophethood of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, in accordance with his Sharia. So all decisions he will take, not in accordance to his own Sharia, but according to the Sharia of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will be totally bound that all verdicts he must take are exactly according to Muhammadan law of jurisprudence. So he will have the status of being a prophet, but the official implementation will have to be under the prophethood of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. मुता के हवाले से कई भी कुरान में कोई भी आयत में नहीं लिखा है कि मुता हलाल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हदीस है कि मुता बिल्कुल हराम है। कोई भी कुरान की आयत, हमारे शिया उलमा हैं और प्रोग्राम देखने वाले हैं, वो यकीनन इख्तिलाफ करेंगे आपकी इस बात से, लेकिन एक भी आप वर्स दिखाइए कुरान में, कई वर्स में नहीं। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोशिश मेरी यही है कि कोई ऐसी बात, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोग्राम सुना जा रहा है, नॉन मुस्लिम भी सुन रहे हैं, तो ऐसा हम इशू ना छेड़ें जो किसी की दिल आजारी करें।